سماج کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ قرآن اللہ رب العزت نے ہم انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے اور قرآن کو بڑا بابرکت بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو لوگ اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کتاب کی خیر و برکت سے وہ قوم بہت ترقی کرتی ہے۔ اور جو اس کتاب کے ساتھ محبت نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، وہ قوم ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ بزرگ دوستو، یہ کتاب خدا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر ایک مومن کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، کیا اس دنیا کے بعد بھی کوئی اور بڑی دنیا ہے، یہ سارے چیزوں کا بیان اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر رکھا ہے۔ قرآن کو اتنا بابرکت بنایا ہے کہ اگر اس کا ایک حرف بھی انسان اگر پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں ہوتی ہیں۔ ایک حرف پڑھنے کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا لم اقل الف لام میم حرف، یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو لہذا اگر الف لام میم کہہ دیا تو گویا کہ وہ انسان 30 نیکی کے مالک بن گیا۔ آپ نماز میں کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں کتنے حروف ہیں، ہر حروف کے بدلے میں اللہ رب العزت نے 10 نیکیاں رکھا ہے، کتنے اجر و ثواب کا مقام ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پڑھیے، اس لیے کہ قرآن کل قیامت کے دن ان کے لیے سفارش کرے گا۔ یہ سفارش کرنے والا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام اگر اللہ سے سفارش کرے اس کے پڑھنے والوں کے لیے تو اس کو نجات سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اس لیے مسلمانوں کو وہ کتاب جس کو اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، ان کے گھر کی برکت کے لیے، ان کے اولاد کی برکت کے لیے، اس کی برکت کے لیے نازل کیا ہے، اس سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن یہ شکوہ کرے گا، شکایت کرے اللہ کے سامنے میں کہ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ رب العزت، اس قرآن کو تو کے ساتھ ہماری امت، ہمارے لوگوں کا برتاؤ اچھا نہیں تھا۔ یہ قرآن کو کبھی کھولا نہیں، پڑھنا سیکھا نہیں، جاننا سیکھا نہیں، بلکہ اگر قرآن کسی طرح سے آ گیا تو اپنے طاق میں سجا کے رکھ دیا، اس پر دھول پڑتے رہے، اس کی عزت و حرمت کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ یہ شکایتیں اگر اللہ کے نبی اپنے امت کے خلاف اگر کرے تو بتائیے اس امت کی فلاح اور بہبودی اور کامیابی کہاں ہو سکتی ہے؟ بزرگ دوستو، لہذا قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں رکھی ہے۔ ایک صحیح حدیث کے اندر وارد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہا کہ جی لوگ، یہ فلاں جگہ میں چکلیا میں بڑا اچھا اونٹ آیا ہوا ہے، تو کوئی ایسا چاہتے ہو کہ جا کر کے وہاں سے لے کے چلے آؤ، قیمت بھی دینی نہیں پڑے گی، چوری بھی نہیں، ڈکیتی بھی نہیں، چنتا ہی نہیں، بغیر قیمت کے اونٹ وہاں بٹ رہا ہے، کیا تم لوگ لینا پسند کرو گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، یہ کون نہیں پسند کرے گا، سب چاہے گا کہ اسے فری مل جائے۔ تو کہا دیکھو، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ایک انسان کسی مدرسے میں جائے، مکتب میں جائے، مسجد میں جائے، اور ایک آیات 2 آیات اگر وہ سیکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، خیر لہ من ناقۃ او ناقتین،
ایک اونٹ اس طرح فری یا 2 اونٹ فری سے بھی بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ 1 آیت 2 آیت سیکھ لے۔ بزرگ دوستو، ہم آپ مسلم نوجوان ہیں، سمجھدار ہیں، اپنے قرآن کی محبت میں اپنے نجات کے لیے کیا ہم 1 آیت سیکھ نہیں سکتے؟ 2 آیات سیکھ نہیں سکتے؟ اگر ہم ارادہ کریں تو ساری باتیں ہو سکتی ہے۔ علم، تعلیم، تربیت کے لیے کوئی عمر نہیں چاہیے کہ فلاں عمر میں انسان اگر پہنچ گیا تو اب پڑھ نہیں سکتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر، صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي كِبَرِهِمْ، صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ پر ایمان لے آئے تو ایمان بچہ میں نہیں لے آئے تھے، بچے کا باپ تھے، کوئی بوڑھے ہونے جا رہے تھے۔ آخر ان لوگوں نے قرآن کب سیکھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ جب قرآن سیکھتے تھے تو اس قرآن کو یاد بھی کرتے تھے، اس کے معنی مطالب پر ہم لوگ سمجھتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کر رہے تھے۔ آج کا یہ مسلمان معنی اور مطالب اور تفاسیر کی بات تو دور رکھیے، اس قرآن کو پڑھنا تک نہیں جانتا جس قرآن کو اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے نازل کیا تھا۔ برو دوستو، یہ اچھا موقع ہے آپ کے لیے، سنہرا موقع ہے، اور آپ کے علاقہ کے لیے خیر برکت کی چیزیں ہیں کہ مولانا علاء الدین اور جیسے اس کی ٹیم محنتیں کر رہا ہے قرآن کے چرچے کے لیے، قرآن کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے آپ دیجئے، اور اس قرآن کے ناطے آپ بھی سنجیدہ ہوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ وصلی اللہ تعالی نبینا محمد وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔